تو جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی ٹاپ سٹوری میں بتایا کہ ایک بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، یعنی کہ یہ اعلان تو نہیں ہوا ہے لیکن کم از کم وہ آمادہ ہو گئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف جنگ ختم ہونی چاہیے، یہ جنگ ختم کرنے پر وہ آمادہ ہوئے ہیں۔ امریکی اخبار یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے مشیروں کو بتایا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کھلوائے بغیر تنازع ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہی ان کا مین پوائنٹ رہا ہے نا۔ انہوں نے تو ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ جی ٹھیک ہے، جو باقی ایجنڈاز اور تھے لیکن آپ نے ہرمز بیسک اب مطالبہ ہے، تو یہ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال ایرانی بحریہ اور میزائل ذخیرے کو ختم کرنے پر توجہ دی جائے، آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے بعد میں کارروائی کی جائے گی۔ سرکاری عہدیدار کے مطابق ٹرمپ نے کہا ہے کہ عالمی گزرگاہ کھلوانے کے لیے فورسز بھیجتے ہیں تو تنازع 6 ہفتوں سے بڑھ جائے گا۔ اہم گزرگاہ کھلوانے کے لیے ایران پر صفاتی دباؤ ڈالا جائے گا یا یورپی اور خلیجی قیادت کو معاملے کے حل کا ٹاسک سونپا جائے گا۔ بہرحال یہ جو ہے نا فواد، یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ بہت اہم سوال بھی ہے اور بہت اہم اسٹیٹمنٹ بھی ہے اور بہت اہم سوچ بھی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے یہ گلہ بھی کر چکے ہیں، شکوہ بھی کر چکے ہیں کہ بھائی آبنائے ہرمز سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے جو ممالک، خطے کے ممالک جن کو فرق پڑ رہا ہے وہ تو آگے آ ہی نہیں رہے ہیں، وہ تو تماشا دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے یہاں پر جانے کی۔ تو اور اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو گراؤنڈ ٹروپس آتے ہیں تو اس کا یہ تنازع پھر 6 ہفتوں سے زیادہ بڑھ جائے گا، تو اس کی وجہ سے ان کو نقصان کا بھی بہت اندیشہ ہے۔ لہٰذا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو میزائل کا ذخیرہ ہے، جو فوج کو جت حد تک نقصان پہنچایا جا سکتا ہے امریکہ کی جانب سے، وہ کیا جائے۔ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ ہماری شرائط پر ہوگا۔ ایرانی صدر بھی ڈٹ گئے ہیں۔ مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایرانی عوام کی عزت اور مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ آج ایران دنیا کے سامنے روشن موتی کی طرح چمک رہا ہے۔ ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے مسلح افواج کا کردار تاریخی ہے۔ تو ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا براہ راست ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، جو ہو رہا ہے صرف ثالثوں کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے۔ جنگ ختم کرنے کے لیے امریکی مطالبات حد سے زیادہ اور نامعقول ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ ایک تو وہ مطالبات ہیں جو امریکی صدر کر رہے ہیں، جس کا دعویٰ خود امریکی اخبار کر رہا ہے، اور پھر یہ ایک وہ جواب ہے جو ایران کی جانب سے آیا ہے۔ یعنی دونوں طرف سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیانات کا سلسلہ جاری ہے، اسٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو جنگ چل رہی ہے، فزیکلی وہاں پر اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، اور ایک الفاظوں کی جنگ بھی چل رہی ہے جس میں دونوں طرف کا پلڑا بھاری ہی دکھائی دے رہا ہے، کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی پارلیمانی سیکیورٹی کمیشن کی آبنائے ہرمز میں جہازوں پر ٹیکس لگانے کی منظوری بھی سامنے آئی ہے۔ بل کے تحت تیل بردار جہازوں پر ممکنہ فیس $20 لاکھ ہو سکتی ہے۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو ٹیکس ایرانی ریال میں ادا کرنا ہوگا۔ ایرانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے، اور شیرین آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کی تجویز اس سے پہلے ایرانی جو حکام ہیں ان کی جانب سے دی گئی تھی، اور اب اس کا باقاعدہ بل بھی پیش ہوا ہے جو منظور بھی کر لیا گیا ہے۔ غیر جانبدار ممالک کے جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے۔ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا یہ ممالک جہاز گزارنے کے لیے ایران سے رابطے میں رہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش اور قیمتوں میں اضافہ امریکی جارحیت کا نتیجہ ہے، یعنی دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی آبنائے ہرمز کی جو بندش ہوئی ہے اور قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ صرف اور صرف امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کی وجہ سے کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں اس سے پہلے تو سچویشن بڑی سموتھ تھی، تو اس کے بعد جو بھی ہوا ہے بیسک مطالبہ وہی آبنائے ہرمز کے سینٹرک رہا ہے۔ تو صدر ٹرمپ نے 6 اپریل سے پہلے ایران سے ڈیل چاہتے ہیں۔ امریکہ آبنائے ہرمز پر ٹیکس عائد کرنے کی حمایت نہیں کرتا۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ایران کیا چاہتا ہے، اور ایک جو سچویشن روم سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوچ کہتی ہیں کہ ایران سے مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ عرب ممالک جنگ کے اخراجات میں حصہ ڈالیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ٹرمپ چاہتے ہیں عرب ممالک جو اپنا رول ہے وہ نبھائیں۔ صدر ٹرمپ 6 اپریل سے پہلے ایران سے ڈیل چاہتے ہیں۔ کیرولین لیوچ کا مزید کیا کہنا تھا، ناظرین کو سنواتے ہیں۔ تو دیکھیں شیرین، یہ ہوتی ہے جیت کہ امریکہ بھی پر امید ہے کہ پاکستان کی ثالثی میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو پاکستان کا کردار ہے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے، انڈورس کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر نے بھی پہلے انڈورس کیا، پاکستان کی وزیر اعظم کی تعریف کی ہے، پھر آج کیرولین لیوچ نے، ظاہر ہے یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے نا۔
تو یقینی طور پر مذاکرات میں کامیابی کے لیے فریقین کو فیصلہ کرنے ہوں گے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر کی جانب سے بھی گفتگو کی جا رہی ہے۔ پاکستان بھی اپنے اسی موقف پر قائم ہے کہ پاکستان تو اپنا رول نبھا رہا ہے، لیکن فیصلہ تو بہرحال ان دونوں ممالک نے کرنا ہے نا۔ رضوان سعید شیخ نے کہا ہے پاکستان کی حالیہ جو پیشکش ہے نیک نیتی پر مبنی ہے، دیگر علاقائی ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ واضح کیا کہ پاکستان خطے کے وسیع تر مفاد میں معاملات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اور ایک بہت ہی مثالی رول ہے پاکستان کی جانب سے جو کہ سامنے آ رہا ہے، اور اس مثالی رول کو پوری دنیا بھی مان رہی ہے، پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، وٹنس کر رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شاندار کردار اس حوالے سے امن کے لیے پاکستان نے کیا ہے وہ تو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، ہمیشہ رہا ہے۔ ہم نے تو دہشت گردی کے خلاف اتنی جو ہے قربانیاں لڑی ہیں، قربانیاں دی ہیں، لیکن اب جو ہے وہ کھل کر دنیا کے سامنے وہ چیزیں بالکل۔ تو اور کوئکلی ہم آپ کو کچھ خبریں بتا دیتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر جارحیت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ صوبہ ہرمزگان میں کارگو کشتی پر حملے میں 8 افراد شہید ہوئے ہیں۔ اصفہان، نجف آباد، مبارکہ، کاشان اور شہرزا پر بھی بمباری ہوئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مختلف مقامات پر دھماکوں کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے ہیں، تو مسلسل بمباری بھی جاری ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایک طرف تو باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جارحیت کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے، اور تازہ حملوں کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر تباہی آئی ہے۔ بالکل، تو ایران کا بھی ڈیفینیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریٹیلیشن کا عمل ہے، جوابی وار ہے، وہ بھی جاری ہے۔ صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے، شارجہ میں بھی ڈرون حملہ، ٹیلی کام کمپنی کی عمارت کو نشانہ بنایا۔ دبئی میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے 4 افراد زخمی ہوئے۔ دبئی ساحل کے قریب کویتی آئل ٹینکر پر پروجیکٹائل کا حملہ، جہاز میں آگ بھڑک اٹھی، اور یو کے میریٹائم ایجنسی کے مطابق جہاز پر موجود تمام عملہ محفوظ ہے۔ شکر کی بات ہے یہ۔ سعودی عرب کا بھی 8 بیلسٹک میزائل گرانے کا یہ اہم دعویٰ ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جنگ ہماری نہیں، ہم اس میں نہیں الجھیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں جی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر۔ ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ دفاعی اقدامات اپنے جاری رکھے گا اور آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے اقدامات کرتا رہے گا۔ ہم نے جو کیا وہ دفاعی اقدام تھا، برطانیہ کے قومی مفادات اور خطے میں اپنے لوگوں کی حفاظت پر توجہ مرکوز رکھیں گے۔ جنگ کی وجہ سے گھریلو سطح پر پڑنے والے اثرات کے لیے جو کچھ کر سکے وہ کریں گے، یعنی کہ جنگ کی وجہ سے جو توانائی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں کی قیمتیں بھی بہت بڑھتی ہیں۔ بالکل، دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے فواد کہ اس وقت ہر ملک کی لیڈرشپ کے لیے یہی بنیادی مسئلہ ہے، یہی چیلنج ہے کہ اپنے عوام کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ ظاہر ہے یہ جو حالات ہیں یہ کسی بھی ایک ملک کی لیڈرشپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور اردن کے شاہ عبداللہ نے سیر فریقی اجلاس میں شرکت کی ہے، اور علاقائی صورتحال اور خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تبادلہ خیال ہوا۔ تینوں رہنماؤں نے ملاقات میں انرجی سپلائی اور بین الاقوامی نقل و حمل کی آزادی کو لاحق خطرات پر گفتگو کی۔ اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ خلیج تعاون کونسل کے ممالک اور اردن کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے خطرناک پیش رفت ہیں جو خطے کے امن و استحکام کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو رہے ہیں۔ بالکل، سعودی ولی عہد سے امیر قطر اور اردن کے شاہ عبداللہ کی الگ الگ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو خطے کے یہ 3 بہت بڑے پلیئر ہیں، 3 میجر پلیئر ہیں، جس میں اردن شامل ہے، سعودی عرب شامل ہے اور قطر شامل ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی یہ جو سیر فریقی مذاکرات ہوئے ہیں یا ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بہت کچھ چیزوں کا انحصار رہتا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم دورہ ہونے والا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار